بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو پاتھ ٹو پیراڈائز. سبق 5 کلمہ توحید. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے تعریف ہے. وہی زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے، اسی کے قبضے میں تمام بھلائی ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. یہ کلمہ اللہ کی وحدانیت، اس کی بادشاہت، زندگی اور موت پر اس کا مکمل اختیار، اس کے ہمیشہ زندہ رہنے اور اس کے ہر چیز پر قادر ہونے کو بیان کرتا ہے. گھر میں داخل ہونے پر یہ دعا پڑھیں. بسم اللہ ولجنا بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا. اللہ کے نام سے ہم داخل ہوتے ہیں اور اللہ کے نام سے ہم نکلتے ہیں اور ہم اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں. گھر میں داخل ہونے پر سلام کریں. گھر میں اگر کوئی نہ ہو تو سلام اس طرح کریں. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر سلامتی ہو. گھر سے نکلتے وقت پڑھنے کی دعا. بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ. اللہ کے نام کے ساتھ نکلتا ہوں، اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں. گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی قوت اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی یہ دعا پڑھے گا وہ ہدایت پائے گا، اس کی حفاظت کی جائے گی اور اس کا دفاع کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ کے بارے میں عقیدہ. اللہ تعالیٰ ہی تمام انسانوں اور جانوروں کو روزی دیتا ہے. وہی مشکل کشا اور حاجت روا ہے. وہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے اور وہ جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہو سکتا. لڑکا یا لڑکی دینا، بیماری یا شفا دینا، عزت یا ذلت دینا، سب اسی کا کام ہے. سنہری باتیں. تنگ دستی میں سخاوت کرنا، غصے میں سچ بولنا اور طاقت کے ہوتے ہوئے معاف کرنا افضل ترین نیکیوں میں سے ہے. دعا ایسا خوبصورت عمل ہے جس میں مانگنے والا اپنی مشکلات اور پریشانیاں اللہ کے حوالے کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں اپنا فضل اور اپنی رحمتیں مانگنے والے کی جھولی میں ڈال دیتے ہیں. اس لیے ہمیشہ دعا مانگا کرو. حدیث. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین وفی روایت ابواب الرحمہ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان داخل ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے جنت کے بجائے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. جنت و رحمت کے دروازے کھل جانے، دوزخ کے دروازے بند ہو جانے اور شیاطین کے مقید اور بے بس کر دیے جانے کا تعلق صرف ان اہل ایمان سے ہے جو رمضان المبارک میں خیر و سعادت حاصل کرنے کے طرف مائل ہوتے ہیں اور رمضان کے رحمتوں اور برکتوں سے مستفید ہونے کے لیے عبادات و اطاعت کو اپنا شغل بناتے ہیں. کوئز ٹائم. پہلا سوال، پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی مسجد کون سی بنائی؟ مسجد الحرام، مسجد نبوی، مسجد قباء، مسجد اقصی. دوسرا سوال، وہ کون سا فرشتہ ہے جو قیامت کے دن سور پھونکے گا؟ آپ کے آپشنز: جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل. سبق 4 میں پوچھے گئے سوالات کے جواب ہیں:
پہلے سوال کا جواب تعبیر خواب، دوسرے سوال کا جواب ابو القاسم۔ Please like, share and subscribe to our channel. السلام علیکم۔